یہ عمل جو میں ابھی بتانے چاہ رہا ہوں آپ حضرات کو، یہ 21 دن کا عمل ہے۔ کتنے دن کا عمل ہے؟ 21 دن کا۔ آپ حضرات میں جو یہ سوال لے کر آئے ہیں کہ مالی تنگ دستی ہے، کاروبار نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے، یا ملازمت ہے تو تنخواہ تھوڑی ہے، اسے گزارا نہیں ہوتا، اگر کاروبار ہے پیسہ آتا ہے لیکن برکت نہیں ہے، یا کوئی ایسا ساتھی ہے وہ کہتا ہے جی میرا سرے سے کوئی کاروبار ہی نہیں ہے، یا میری سرے سے کوئی ملازمت ہی نہیں ہے، یا ذریعہ آمدن ہی نہیں ہے، یعنی کسی بھی طرح رزق جڑا ہوا کوئی بھی مسئلہ ہو، تو یہ وظیفہ میرا نہیں ہے، یہ وظیفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کردہ ہے، یہ کملی والے کا وظیفہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ مالی تنگ دستی ہے۔ کیا ہے؟ مالی تنگ دستی ہے۔ تو کملی والے نے پھر کیا بات ارشاد فرمائی کہ کڑی پہن لو، انگوٹھی پہن لو، گھر کے اوپر ہانڈی رکھ لو، اور مونگی کی مسور کی دال جو ہے وہ آپس میں مکس کر کے تو قبرستان میں ڈالنے جانا۔ کیا یہ اعمال مدینے والے نے دیے ہیں؟ تو پھر یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ کہاں سے آ گئے یہ اعمال؟ میں نے ایک بیان کیا تو مجھے کسی صاحب نے مجھے میسج کیا کہ حضرت صاحب یہ چونٹیوں کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، آپ اتنا سخت جو ہے نا وہ اپنا موقف نہ اختیار کیا کریں، تھوڑی سی نرمی رکھیں۔ میں نے کہا جی آپ کی بات تو بہت زبردست ہے، جب اس دھرتی کے اوپر کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا تو انشاءاللہ میرا موقف اس سے بھی نرم ہوگا۔ آج تو گھر گھر میں اتنی مالی تنگی ہے، جن کا اللہ نے سوال کرنا ہے ان کے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، تو چونٹیوں کا تو سوال نہیں ہونا، تو ان کو جا کے مسور کی دال ڈال رہے، ان کو مونگی کی دال ڈال رہے۔ کیا کتے بلیوں کا رزق ہمارے ذمہ ہے؟ کتے بلیوں کا رزق یا قبرستان میں جو بھی مخلوق پرندے ہیں، کیا ہم ان کے مکلف ہیں، یہ ذمہ دار ہیں؟ ان کا اللہ نے ایک اپنا نظام بنایا ہوا ہے، آپ صرف ذمہ دار ان کے ہیں جو پالتو آپ نے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، چاہے طوطے ہیں، چڑیا ہے، کبوتر ہیں، آپ کتا ہے، بلی ہے، اس کے ذمہ دار ہیں، ان کا سوال ہوگا۔ اور سوال سب سے بڑا کس کا ہوگا؟ جو حضور کی امتی ہے، انسان کا ہے۔ آپ حضرات سوشل میڈیا پہ آج کل دیکھتے ہوں گے کہ لوگوں کے پاس حرام کی کمائی ہے، 2 نمبر پیسہ ہے، اس سے کتے پال رہے ہیں، شیر پال رہے ہیں، پھر سوشل میڈیا پہ یوٹیوبرز کو وہ انٹرویو دیتے ہیں، اس سے پھر کیا ہوتا ہے اور شہرت ملتی ہے لوگوں میں، وہ اور رجحان بڑھتا ہے۔ اب ایک صاحب کہہ رہے ہیں جی میں روزانہ شیر جو ہے وہ 10 کلو گوشت کھاتا ہے، ایک دن یہ ہے وہ چکن ہوتا ہے، ایک دن قیمہ ہوتا ہے، ایک دن بڑا گوشت ہوتا ہے، پھر فلاں ہوتا ہے، پھر اس کی یہ غذا ہوتی ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس، پھر ویکسینیشن۔ وہ میں نے 8-10 منٹ کا جب کلپ سنا تو اللہ والو میرا رنگ ایسے سرخ ہو گیا، میرا دل ایسے دک دک کرے۔ میں نے کہا یار میں اس کو کیسے سمجھاؤں جا کے کہ بدبختہ جتنی تو نے خوراک سنائی ہے، اتنی خوراک سے ایک محلے کے اندر پورا راشن تقسیم کریں تو راشن نہ ختم ہو، کہ جتنی خوراک تو شیروں کو 5 شیر ہیں اور ایک شیر کی تو اتنی خوراک سنا رہا ہے، تو 5 شیر 3-4 ان کے بچے ہیں، تو ان کے اوپر تیرا کتنا پیسہ روزانہ کا خرچ ہوتا ہوگا۔ اگر وہ ایک شیر پہ جو ایک روز میں خرچ ہو رہا ہے تو ایک گھر میں اتنا پہنچا دے، ان کا مہینہ آرام سے گزر جائے گا۔ لیکن کون سمجھائے تو کون سمجھے، کیوں دین ہی نکل گیا ہے۔ اب وہ اپنی طرف سے سمجھ رہا ہوگا کہ جی جانوروں کو کھلانا بھی تو ثواب ہے، جانوروں کو کھانا کھلانا بھی تو ثواب۔ تو اللہ والو رزق کی تنگی ہو، کسی بھی طرح کا رزق کا مسئلہ ہو، تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب صحابی آئے انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ مالی تنگ دستی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ ہاں جی میں پڑھنا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تو درود پڑھے تو یوں پڑھا کر اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے، اگر تو اس طرح درود پاک پڑھے گا اللہ تجھے دنوں میں مالا مال کر دے گا۔
اللہ تجھے دنوں میں مالا مال کر دے گا۔ کیسے درود پاک پڑھنے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک والرسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کو روایت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار درود پاک پڑھا، کتنی بار؟ ایک بار، اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرے گا، 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 درجے بلند کرے گا اور 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو ایک بار اللہ والو درود پاک پڑھو گے، اس کے اوپر 4 انعام ہیں۔ کتنے انعام ہیں؟ 4۔ اب آپ ذرا درود پاک دوبارہ سن لیں، پھر اس کے اندر جو راز ہے وہ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ فقیر کا یہ کلیہ سننے کے بعد، بیان سننے کے بعد میرا یقین کامل ہے کہ کبھی یہ درود پاک آپ چھوڑو گے، ہر صورت میں سیکھو گے، یاد کرو گے، ایک دن میں یاد ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اب آپ کے ذہن میں یا وہ حضرات جو درود ابراہیم کے علاوہ کسی کو درود نہیں مانتے، حالانکہ انہیں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا بول رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ درود ابراہیم کے علاوہ کوئی درود نہیں ہے، وہ خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں بیچاروں کو یہی معلوم نہیں ہوتا ہم بول کے آ رہے ہیں۔ میں نے کیا بات کہی ہے؟ جس جب بندے کو چکر آ رہے ہو نا تو اسے خود ہی نہیں پتا ہوتا، چکر آ رہے ہو نا کہ میں کیا بول رہا ہوں کیا نہیں، یا بندہ بے ہوش ہو یا گیس دماغ کو چڑھ جائے تو بندے کو پتا چلتا ہے میں کیا بول رہا ہوں، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جگہ جگہ لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے، درود ابراہیم کے علاوہ کوئی درود نہیں ہے، درود ابراہیم کے علاوہ کوئی درود نہیں ہے۔ تو جب تمہارا مولوی یا تم خود مسجد سے آواز آتی ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو کون درود ابراہیم پڑھتا ہے؟ پڑھتے ہیں؟ جب تکبیر پڑھی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، جو پیچھے مقتدی ہیں یا امام ہے وہ کون سا درود پڑھتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ درود نہیں ہے تو ساری امت بھی اور گناہ گار ہے۔ کھوپڑی شریف میں بات آ گئی، مجھے بتاؤ کہ میں نے آپ کو کوئی راکٹ سائنس سمجھائی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ الحمدللہ میں اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہوں، اگر میں نے آپ کی کمائی کھانی ہوتی تو پھر میں اپنا مسلک بیان کرتا، میں نے تو حضور کا دین بیان کیا۔ کوئی حدیث کی کتاب مجھے دکھا دو جس کے اندر میرے کملی والے کا نام آیا ہو اور اس کے آگے درود ابراہیم لکھا ہو۔ میں ابھی تک کتنی بار حضور کا نام لے چکا ہوں، میں نے درود ابراہیم پڑھا ہے۔ تو جو مولوی مقرر ہے، خطیب ہے، امام ہے، جو تقریر کرنے والا ہے، کسی کی تقریر سن لو، وہ تقریر کرتے ہوئے جب بھی کملی والے کا نام آتا ہے کہ درود ابراہیم پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اگر یہ دونوں درود نہیں ہیں تو پھر تو ہم سارے ہی قابل گرفت ہیں، ساری امت ہی قابل گرفت ہے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، تاکہ آپ کا ذہن بالکل ایسے شیشے کی طرح صاف ہو جائے، وہ جتنا بھی کوئی گمراہ کرنا آپ کو چاہے، آپ گمراہ نہ ہو بلکہ آپ اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں۔ جیسے اللہ نے آپ کا دل صاف کیا ہے، اللہ اس کا بھی دل آپ کے ذریعے صاف کر دے۔ حدیث پاک کی جتنی بھی کتابیں ہیں، ابھی میں نے کیا کہا کہ الحمدللہ میں اپنے ہاتھ سے کماتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکاسب حبیب اللہ۔ جب بھی حضور کی حدیث کسی بھی کتاب سے بیان کی جاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ قال رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کبھی کسی مولوی کو پڑھتے دیکھا ہے؟ تو اللہ والو جب یہ لوگ تمہیں گمراہ کرتے ہیں تو چپ کیوں ہو جاتے ہو اس وقت؟ دیکھو ان کی نگاہوں میں تم کتنے بڑے جاہل ہو۔ جو خود جاہل ہیں وہ تمہیں جاہل بنا دیتے ہیں، تمہیں بے وقوف بنا دیتے ہیں، تمہیں ماموں بنا دیتے ہیں اور تم بن جاتے ہو ہاں جی درود ابراہیم۔ میں ایک حج پہ تھا تو میں نے درود پاک کی فضیلت کے اوپر بیان کیا عصر کی نماز کے بعد۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نگاہ کرم تھی کیونکہ اگلے دن ہم نے مدینہ پاک جانا تھا۔ وہ دوسرے مسلک کے لوگ تھے، ان میں بھی کچھ ہمارے اہل سنت کے لوگ بھی تھے۔ وہ 20-25 لوگوں نے الحمدللہ ارادہ کر لیا کہ جی ہم جو ہے وہ 1.25 لاکھ مرتبہ ہمارا 9 دن کا یا 8 دن کا قیام مدینہ پاک میں ہوگا تو ہم 8 یا 9 دن میں 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔
اور انہوں نے شروع کر دیا. جب وہ چلے والی جماعتوں کو پتا چلا کہ پیر صاحب نے تو حاجیوں کو کسی اور بتی پہ اپنا ٹرک پہ چڑھا دیا ہے یا گاڑی میں بٹھا دیا ہے، تو ان میں سے ایک صاحب نے فتنہ جو ہے وہ وہاں چھوڑ دیا، شرلی چھوڑ دی کہ جی درود تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے، درود تو زندگی میں بس ایک بار ہے. میں رات کو جب 10-11 بجے اپنے کمرے میں آیا، ہوٹل میں آیا، تو وہاں تو پھر آپ کو پتا ہے ایک مسلمان، وہ تو پاکستانی، وہ تو حال مچی ہوئی، اللہ معاف کرے، میں نے پتہ نہیں کون سے کفر والی بات کہہ دی. اب وہ کہیں جی پیر صاحب آپ نے ہمیں کہا کہ 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو ہم نے حضور کی بارگاہ میں وہاں ہدیہ کر کے آنا ہے. وہ فلاں کہتے ہیں کہ حضور تو خود رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو جو خود رحمت ہے اس کو درود کی کیا ضرورت ہے؟ کیسی دلیل ہے؟ وہ میرے 20-25 بندے تیار کیے ہوئے تھے، تربتر ہو گئے. یہ لو اللہ والو تمہارا ایمان ہے کہ ایک جاہل نے شرلی چھوڑی، آپ اس پہ ایمان لے آئے، آپ اس پہ ایمان لے آئے، آپ کو اس کی شرلی کے اوپر اعتبار آ گیا. تو سورۃ احزاب کے اوپر یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس پہ ایمان نہیں رہا، اس پہ یقین نہ رہا، قرآن پہ یقین نہ رہا کہ اے ایمان والو کثرت کے ساتھ میرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرو. ہدیہ تم پیش کرو گے، سنورتے بھی تم ہی جاؤ گے. میرا محبوب تمہارے درود کا محتاج نہیں ہے، لیکن جب تم درود پڑھو گے یہ تمہارا پڑھا ہوا درود تمہیں سنوار دے گا. کتنا سنوارے گا؟ اب یہ دل کے کانوں سے سنیے گا، پھر میں عمل بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ کے دل میں اتر جائے گا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے صدق کے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، میٹھا پا کے، یعنی جس ایسے درود پڑھا کہ ٹھنڈ ڈال جائے، جس نے یوں درود پاک پڑھا، کتنی بار؟ ایک بار. کتنی بار؟ صرف ایک بار. اللہ والو جب آپ یہ حدیث پاک سنو گے انشاءاللہ آپ کہو گے میں اٹھتے بیٹھتے درود پڑھوں گا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صدق کے دل سے ایک بار درود پاک پڑھا، رب فرماتا ہے کہ میں اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کروں گا اور ایک مقبول حج کا ثواب عطا کروں گا. اور غلام، پھر سوال ہوا کہ غلام کون سا؟ تو رب نے فرمایا جو سیدنا اسماعیل کی اولاد میں ہوگا وہ غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماؤں گا. اب یہ آگے الفاظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ جو کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، کون؟ جو کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتا ہے، رب فرشتوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جو مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، مجھے میری بزرگی اور سخا کی قسم ہے، یہ جو کثرت کے ساتھ بندہ زمین پہ فلان بن فلان درود پاک پڑھ رہا ہے، اس درود پاک کے ایک ایک حرف کے صدقے میں جنت میں ایک ایک محل اس کو عطا کروں گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہ والو اس کے حروف نکالو کتنے ہو جاتے ہیں. ایک بار پڑھو گے ہر حرف کے اوپر جنت میں ایک محل، جنت میں ایک محل، جنت میں ایک محل. پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے کل قیامت کے دن یہ درود کا قاری جب میری بارگاہ میں آئے گا تو اس کی یہ شان ہوگی کہ یہ لوائے حمد کے سائے کے نیچے ہوگا اور اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. اور اگلی بات ذرا دل کو تھام کے سنیے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب یہ درود کا قاری میری بارگاہ میں آئے گا تو اس کا ہاتھ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، اس کا ہاتھ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. اب اللہ والے مجھے بتاؤ کہ یہ فقیر جو آپ کو سچے موتی دے رہا ہے یہ ملنگوں سے ملیں گے؟ یہ عاملوں سے ملیں گے؟ تم سب کچھ جب سے میں بول رہا ہوں سارا کچھ یہاں دیوار پہ مارو، چھوڑ کے چلے جاؤ، صرف میرے حضور کی اس حدیث کو لے جاؤ، تمہارا بیڑا پار ہے. تمہارا بیڑا پار نہیں ہے، تمہاری نسلوں کا بھی بیڑا پار ہے. ایک ایک حرف کے اوپر ایک ایک محل ہے. ذرا اللہ والو اس چیمبر کو استعمال کرو، اس کھوپڑی کو استعمال کرو. جو میرا رب تمہیں آخرت میں اتنے انعام دے رہا ہے، تجھے دنیا میں 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتا؟ تو اپنا بھی ہم یہ استعمال کریں.
ہم نے اس کو کس کام کے لیے رکھا ہوا ہے کہ ایک بندے نے کہا جی درود نہیں پڑھنا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، قوم اس کے پیچھے لگ گئے کہ یار بات تو سمجھ آتی ہے، وہ تو خود رحمت ہے۔ بھائی وہ رحمت ہیں، جب ہم ان کے احسانات کو مد نظر رکھتے ہوئے درود پڑھیں گے اور اس رحمت کے چھینٹے ہمارے اوپر بھی پڑیں گے، اور کتنے پڑھیں گے؟ ایک مقبول حج کا ثواب اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور غلام بھی کون ہوگا؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ اور جو بھی اس درود کو کثیر کرے گا یعنی کثرت کے ساتھ پڑھے گا، ایک ایک حرف کے اوپر ایک ایک محل، ایک ایک حرف کے اوپر جنت میں ایک ایک محل۔ پھر وہ اس شان سے رب کی بارگاہ میں جائے گا کہ لوائے حمد کے سائے نیچے ہوگا، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور اس کا ہاتھ میرے کملی والے کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ والوں اس کی کیا شان ہوگی، اس کی کیا شان ہوگی۔ تو اب یہ جو درود پاک اللہ والوں میں بتا رہا ہوں، درود پاک تو بہت سارے جو احادیث مبارک میں وارد ہوئے ہیں، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین کی ہے، عطا کی ہے۔ یہ جو درود پاک ہے اس کے اندر ایک عجیب راز ہے، ایک عجیب راز ہے۔ ذرا لفظوں پہ غور کریں، پھر میں وہ راز سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو سمجھ آ جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک۔ اب یہ درود کا ایک حصہ ہو گیا، ایک حصہ ہو گیا، اس کو آپ الگ کر دیں۔ آگے کیا ہے؟ وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ہماری کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ فقیر آپ کو جو سچا موتی دینے لگا ہے وہ اس کے اندر مخفی ہے۔ وہ جو پہلے والا درود ہے وہ تو آپ پڑھتے ہیں، درود ابراہیم کی صورت میں پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پڑھیں، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کی صورت میں پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صورت میں پڑھیں، وہ ایک الگ ہے۔ یہ جو راز آپ کو بتا رہا ہوں کہ رزق کیوں بڑھے گا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ میں کوئی اور درود پڑھ لوں تو اس سے رزق نہیں بڑھے گا، اس سے کیوں بڑھے گا؟ ہاں فقیر بتاتا ہے کہ اس سے کیوں زیادہ بڑھتا ہے۔ رزق بڑھتا ہے، ہر درود پاک پڑھنے سے رزق بڑھتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، لیکن یہ جو نسخہ میں بتا رہا ہوں یا یہ جو عطا حضور کی ہے آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس سے رزق بڑھنے کے اندر ایک راز ہے۔ کیا راز ہے؟ وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک۔ اے اللہ اپنے محبوب کے اوپر رحمت نازل فرما، جو تیرے مقبول بندے بھی ہیں اور تیرے رسول بھی ہیں۔ یہ معاملہ الگ ہو گیا، یہ بات الگ ہو گئی، اس میں ہم نہیں جائیں گے، وقت لگے گا۔ ہم نے نقطہ سمجھنا ہے اس کے اندر کیا ہے۔ آگے ہے واو، واو کے ساتھ دو فکرے جوڑے گئے ہیں، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ جو ایمان والی عورتیں ہیں، ایمان والے مرد ہیں، مسلمان ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما۔ اس میں کہیں بات آتی ہے کہ یہ جو ایمان والے ہیں وہ موجودہ ہیں، وہ تمام ایمان والے جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آئیں گے، قیامت تک آئیں گے۔ اب اللہ والو نقطہ سمجھے، اگر آپ کسی کو گالی دیں گے تو گالی کے بدلے میں کیا ملے گا؟ یہ کوئی ہے مشکل؟ کسی کو آپ خوشبو کی ایک شیشی دے دیتے ہیں، ہدیہ دے دیتے ہیں، تو خوشبو کے بدلے کیا ملے گی؟ یعنی گفٹ کے بدلے گفٹ، ہدیے کے بدلے ہدیہ۔ گالی دیں گے تو گالی کے بدلے گالی، اور کسی کو تھپڑ ماریں گے تو تھپڑ کے بدلے کم از کم تھپڑ، ورنہ مکے بھی آ سکتے ہیں، تھپڑ تو پکا ہے نا۔ تو گالی کے بدلے کیا ہوگی؟ گالی۔ اگر کسی کو بد دعا دیں گے تو بد دعا کے بدلے کیا ملے گا؟ بد دعا۔ تو اگر کسی کو دعا دیں گے تو دعا کے بدلے کیا ملے گا؟ دعا۔ اب میرے جو بچے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، جنہوں نے فزکس پڑھی ہے، نیوٹنز تھرڈ لا آف موشن، ایکشن اینڈ ریئیکشنز آر آلویز ایکول بٹ ان اپوزٹ ڈائریکشن۔ عمل اور رد عمل ہمیشہ برابر ہوتے ہیں لیکن مخالف سمت میں۔ اب میں آپ جو لوگ سائنس نہیں پڑھے میں ان کو بھی سمجھا دیتا ہوں۔ یہ سامنے دیوار ہے، اس دیوار کے اوپر آپ گیند ماریں گے تو واپس کیا آئے گا؟ سیب آئے گا، مالٹا آئے گا، کنو آئے گا، کیا واپس آئے گا؟ گیند واپس آئے گی۔ اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، یعنی جو دیوار پہ ماریں گے وہی واپس آئے گا۔ پھر دوسری بات، جتنی رفتار سے ماریں گے اتنی ہی رفتار سے واپس آئے گا۔ جتنی تڑپ سے تو ایمان والوں کے لیے دعا کرے گا اتنی تڑپ سے تیرے حق میں بھی دعا آئے گی۔ جتنی تڑپ کے ساتھ، جتنا کرلا کے تو ایمان والوں کے لیے جھولیاں اٹھا کے دعا کرے گا، یا اللہ تو اپنے محبوب کی امت کو بخش،
اللہ تو اپنے محبوب کی امت کو بخش دے. یوں سائل بن کے، سوالی بن کے، بھکاری بن کے تو جھوم جھوم کے رو رو کے کملی والے کی امت کے لیے دعائیں مانگے گا، تیرے سے محبوب کوئی کملی والے کو نہیں ہوگا. کیوں؟ اس امت، جو یہ امت ہے، اس سے محبوب، اللہ کے محبوب کو کوئی اور محبوب نہیں ہے. جب تو اس محبوب امت کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگے گا تو پھر اللہ کو تیرے سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں ہوگا. پھر تو جن کے لیے دعائیں کر رہا ہے رات کو اٹھ کے جھولیاں اٹھا کے، اے اللہ ان سب کا عذاب مجھے دے دے، جنہوں نے جہنم میں جانا ہے ان کو نہ بھیج، مجھے جہنم میں بھیج دے دے. ان کے نصیبوں میں جتنی تکلیفیں لکھی ہیں، دکھ لکھے ہیں، پریشانیاں لکھ لی ہیں، جادو ٹونا لکھا ہے، اولاد کی نافرمانیاں لکھی ہیں، اے اللہ سب کے غم میری جھولی میں ڈال دے، ان کو گرم ہوا نہ لگنے دے. جب تو یوں رو کے کملی والے کی امت کے لیے دعائیں کرے گا تو اسی جذبے سے وہ دعائیں تیرے پاس آئے گی. ایکشن اینڈ ریئیکشن آر آلویز ایکول بٹ ان اپوزٹ ڈائریکشن. جو دو گے وہی واپس آئے گا. تو جھولیاں اٹھا کے دعائیں کرے گا تو جو مومنین دنیا سے جا چکے ہیں وہ بھی عالم برزخ میں تیرے لیے جھولیاں اٹھا کے دعائیں کریں گے. اور اللہ والو آپ ہمیں روتے ہو، حضرت صاحب دعا کر دو، حضرت صاحب نگاہ کرم کر دو، حضرت صاحب نگاہ کرم کر دو. بھائی یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، میری نگاہ کرم کی کیا اوقات ہے، یا میری دعا کی کیا ضمانت ہے وہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا کملی والے کی دعا پہ کوئی شک ہے؟ کیا کملی والے کی نگاہ کرم پہ کوئی شک ہے؟ اللہ والو میں تو آپ کو یہاں سے ملتان سے اٹھاتا ہوں تو 3200 کلومیٹر دور مدینے لے جا کے چھوڑتا ہوں. ہمارے تو درمیان میں سٹاپ ہی نہیں ہے. یہ وہ ٹرین ہے جو نان سٹاپ ہے، یہ وہ سواری ہے جو نان سٹاپ ہے. میں نے کبھی درمیان میں کسی کی بات کی ہے آج تک؟ ہم تو آپ کو یہاں سے اٹھاتے ہیں مدینہ پہنچاتے ہیں، پھر مدینے والا جائے وہ مکے پہنچاتا ہے یا رب تک پہنچاتا ہے، یہ اس کا کام ہے، یہ اس کا کام ہے. ہم تو آپ کو یہاں سے اٹھاتے ہیں تو مدینہ پہنچاتے ہیں، جو ہماری نوکری ہے. تو آپ جب درود پاک پڑھو گے حضور کی امت کے لیے، ابھی میں نے پہلے والے حصے کی بات نہیں کی، وہ تو ایک علیحدہ مضمون ہے. جب کملی والے کے لیے دعا کرو گے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ اپنے محبوب کے اوپر رحمت نازل فرما، تو دعا کے بدلے کیا ملے گا؟ دعا. تو دعا میں کروں کملی والے کے لیے تو مجھے کملی والے کی دعا مل جائے. میرے سے بڑا بھی کوئی لجپال ہے؟ میرے سے بڑا بھی نصیبوں والا کوئی ہے؟ اے مسلمان تجھے اپنی حیثیت کا ہی پتہ نہیں ہے. تو گرا تو کہاں گرا؟ نالی کے گندے پانی پہ گر گیا، تویزوں پہ گر گیا، کالی سری پہ گر گیا، کالی ہنڈیا پہ گر گیا. اللہ نے تجھے کیا عزتیں دی ہیں؟ تیرے لیے دعائیں کرنے والا تیرا نبی ہے. تجھے کس کی حاجت ہے؟ جس کے لیے دعا کرنے والی اس کی ماں ہو یا اس کا باپ ہو، اس کو زمانے میں کسی کی دعا کی حاجت نہیں رہ جاتی. اور جس کے لیے دعا کرنے والے ماں باپ نہ ہو، سارا زمانہ مل کے بھی دعا کرے، ان کی سب کی دعا ماں کی دعا کے برابر نہیں ہو سکتی. تو ساری امت کی دعا مل کے، سارے امت کے ابدال، غوث، قطب، ولیوں کی دعا مل کے بھی میرے حضور کی دعا کے ایک لفظ کو چھو بھی نہیں سکتی. تو لولو اپنے نصیبوں پہ فخر کرو. میں آپ کو جینا سکھاتا ہوں، مرنا نہیں سکھاتا. ہم نے قرآن سے مرنا سیکھا ہے، ہم نے دین سے مرنا سیکھا ہے، ہم نے سورہ یاسین سے مردے مارنے سیکھے ہیں، ہم نے سورہ یاسین سے جینا نہیں سیکھا. ہماری بدبختی یہ ہے، ہم نے قرآن سے مرنا سیکھا ہے، جینا نہیں سیکھا. اللہ والو جس قرآن سے ذریعے مرنا چاہتے ہو اس قرآن سے جینا سیکھ لو، ساری دنیا تمہاری غلام ہو جائے گی، ساری دنیا تمہاری غلام ہو جائے گی. تو اللہ بولو جس بندے کے لیے، وہ میں ہوں خوش نصیب یا آپ ہوں یا ہمارے میں کوئی بھی ہو جس کو اللہ توفیق دے دے، جس کے لیے میرا کملی والا ید اللہ کے ہاتھ اٹھا کے تصور کرو، تخیل کی دنیا میں جاؤ، روزے رسول کا تصور کرو، خیال کی دنیا میں جاؤ کہ تمہارا نبی قبر میں بیٹھ کے یوں ہاتھ اٹھا کے رو کے تیرے لیے دعا کر رہا ہے. مجھے بتا تجھے کسی کی حاجت رہ جائے گی؟ بس تو ایک بار اس دعا کی قیمت کیا ہے، اس دعا کی قیمت کیا ہے، بس تو ایک بار کہہ دے اللہم صلی علی محمد. بس یہ تیرے کہنے کی دیر ہے، تیرے نبی کے یوں ہاتھ تیرے لیے اٹھیں گے، ایسے ہاتھ اٹھیں گے. مجھے بتا کہ تیری ماں کے کبھی ایسے ہاتھ اٹھے،
یا کوئی زمانے کا پیر مجھے بتا دے کہ تو آدھی رات کو پیر کو فون کرے تو تیرا پیر فون اٹھا لے. مجھے لوگ کرتے ہیں، میں نہیں اٹھاتا، عاجز ہے. ابھی دیکھیں مجھے اس وقت اتنے وقت 4-5 گھنٹے میں سینکڑوں کالز آئی ہوں گی، ہزاروں میسج آئے ہوں گے، وہ لوگ مر رہے ہوں گے تکلیف سے، حضرت صاحب جواب نہیں دے رہے. اب مجھے بتاؤ، میں عاجز ہوں، میں دے سکتا ہوں جواب؟ لیکن میرے مدینے والے کو اللہ نے ایسی شان بخشی ہے کہ وہ 18,000 عالمین کے سوالوں کے جواب دے رہا ہے. اس پیر کے بن جو، اس کے مرید ہو جو، کملی والے کے غلام بن جو. جب کملی والے کے غلام بن جاؤ گے، دنیا تمہاری غلام بن جائے گی. اور اس کی شرط کیا ہے، تقاضا کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس حصے کو میں کھول لوں گا، یہ ایک علیحدہ موضوع بن جائے گا. آپ دوسرے حصے پہ آئے، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہ والو کبھی تنہائی میں جا کے سوچنا، یا ابھی بیٹھے بیٹھے میری باتیں سنتے ہوئے سوچو، ادھر کملی والا تمہارے لیے دعا کر رہے، تم نے پہلے کیا کہا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک. یہ درود کس پہ پڑھا؟ کملی والے پہ. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لیے دعائے رحمت کر رہے ہیں. پھر آپ نے کہا وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. جتنے بھی ایمان والے مرد ہیں، عورتیں ہیں، مسلمین ہیں، مسلمات ہیں، سب تیرے لیے یوں اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. ہے مسلمان، پھر بھی تیری بگڑی نہیں بنتی تو پھر ہمارے پاس کوئی تیرا علاج نہیں. تیرے لیے اتنی دعائیں کرنے والے، تیرا نبی تیرے لیے دعائیں کر رہے، پھر بھی تیرے حالات نہیں بدلتے تو پھر تیرا کوئی علاج نہیں ہے. پھر تیرا علاج ایک ہی ہے، تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. تو اللہ والو، یہ وہ درود پاک ہے، یہ وہ نعمت ہے، یا یہ وہ وظیفہ ہے، یا یہ وہ ورد ہے جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سائل کو، یعنی اپنے صحابی کو عطا کیا جب وہ سوال لے کر آیا کہ یا رسول اللہ مجھے رزق کی تنگی ہے. اب یہ وظیفہ کتنے دن کا میں نے بتایا ہے؟ 21 دن کا. آپ اس وظیفے کو آج شروع کر لیں، اس وظیفے کو آج شروع کر لیں، یعنی 3 تاریخ کو شروع کر لیں، 4 کو شروع کر لیں، آج شب جمعہ آج شروع کر لیں، سوموار کے دن شروع کر لیں. انتہائی آسان. کیا کرنا ہے؟ اس وظیفے کو روزانہ 1000 بار پڑھنا ہے. یہ درود پاک کتنی بار پڑھنا ہے؟ 1000 بار. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ آپ کے ٹوٹل جو وقت لگے گا وہ 50 منٹ لگیں گے 500 پڑھنے پہ. اب 1000 مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھیں، ایک ہی بار پڑھ. اور اگر آپ کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہوتا تو آپ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، 500 صبح پڑھ لیں، 500 رات کو پڑھ لیں. اور چبا چبا کے مزے لے لے کے، لطف لے لے کے، لذت لے لے کے پڑھیں گے تو کتنے منٹ لگیں گے؟ 50. اگر مغرو لاؤ گے تو 40 منٹ میں ہی پڑھا جائے گا. وہ آپ کے اوپر ہے کہ کتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھتے ہیں. جب تصور اور یہ میری باتیں ذہن میں رکھ کے پڑھو گے تو آپ کہو گے کہ میں ساری زندگی پڑھتا رہوں، میری زندگی کی شان ہو جائے لیکن درود پاک ختم نہ ہو. اگر کملی والے کی محبت ہوگی کیا کہو گے کہ یا اللہ میری زندگی کی شان ہو جی. آج میں وضو کر کے بیٹھا ہوں، میں اتنے نصیبوں والا ہو گیا ہوں کہ میں کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک. ادھر میرا کملی والا میرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے، اور میں پھر جب کہتا ہوں صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات تو سارے ایمان والے میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں. ہے اللہ میرے سے بڑھ کے کون مقدروں والا ہے؟ یہ گھڑی کو اتنا لمبا کر دے، یا تو میری موت آ جائے تو یا پھر قیامت آ جائے. یا تو مجھے موت آ جائے تو یا پھر قیامت آ جائے. کہ یہ لطف ختم نہ ہو، یہ لذت ختم نہ ہو. تو اللہ والو جب حضور کے ساتھ محبت ہو جائے گی، عشق ہو جائے گا، جس کو اپنی محبوبہ کے ساتھ پیار ہوتا ہے وہ کہتا ہے رات نہ گزرے. ملاقات کی گھڑی ہے تو یہ لمبی ہو جائے، جدائیاں نہ ہوں. ایک مسلمان ہے کہتا ہے حضرت صاحب 500 بار کتنی دیر سے پڑھیا جائے گا؟ وہ اس لیے میں نے ارادتاً وقت بتایا ہے کہ جنہوں نے میرے سے بعد میں سوال کرنا ہے میں پہلے ہی بتا دوں کہ اگر تیرے پاس 50 منٹ بھی نبی کے لیے نہیں ہے اور اپنی مصیبتوں کے لیے نہیں ہے، پھر تو کسی اور در پہ جا، اس در پہ تیرے حصہ نہیں ہے. تو 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنا ہے. کوئی قید نہیں ہے، 200 کر کے پڑھیں، 300 کر کے پڑھیں، 500 کر کے پڑھیں، یا ایک ہی نشست میں اکٹھا پڑھ، یہ آپ کے اوپر ہے. اب روزانہ 1000 بار پڑھیں گے تو 21000 کتنے دنوں میں مکمل ہو جائے گا؟ جاگ رہے ہو اللہ والو؟ 21000 کتنے دنوں میں؟
21 جب اللہ والوں 21 دن بعد 21,000 مرتبہ درود پاک یا درود السلام کا یہ ورد وظیفہ مکمل ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو آپ کی حیثیت ہے، کچھ میٹھا پکائیں، کوئی کھانا بنائیں، وہ جو آپ کے گھر کے آس پاس لوگ غریب مسکین رہتے ہیں ان میں وہ تقسیم کر دیں۔ اور اللہ نے اگر مالی حیثیت آپ کی اچھی رکھی ہے تو کسی بیوہ کے گھر کا کرایہ دے دیں، کسی کو راشن لے دیں، جس طرح آج کل آٹا اتنا مہنگا ہے، آٹا، گھی، دالیں، جو بھی ایسی چیزیں ضرورت کی وہ لے دیں، کسی کو کپڑے لے دیں، کسی کو جوتا لے دیں، کسی کے بچے سکول پڑھتے ہیں ان کی فیس دے دیں، کوئی بیمار ہے اس کو دوائی لے دیں۔ یہ آپ کے اوپر ہے، آپ حضرات میرے سے زیادہ اچھا جانتے ہیں کہ مال کہاں خرچ کرنا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، چاہے 1 روپیہ خرچ کریں، چاہے کروڑوں روپے خرچ کریں، اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ اب 21 دن کے بعد آپ کا درود پاک کتنا ہو گیا؟ 21,000 بار، اور آپ نے خیرات بھی کر دی۔ اب اللہ والو یہ اس عمل کی تاثیر آپ کے پاس آ گئی، اب آپ عامل بن گئے، ساری زندگی کے لیے یہ ہتھیار آپ کے پاس آ گیا ہے، حضور کی دعائیں لینا اور ایمان والوں کی دعائیں لینے کا۔ اب آپ کسی کی دعاؤں کے محتاج نہیں رہ گئے، کسی کی دعاؤں کے محتاج نہیں۔ اللہ والو دیکھو، میرے شیخ لجپال میرے مرشد ہیں، میں نے کبھی بھی کسی کے مرشد کو ایسے نظر بھر کے بھی نہیں دیکھا، مجھے پسند ہی نہیں آتا کہ میرا لجپال، میرا شیخ اس کمال پہ ہے کہ مجھے کوئی اور نظر ہی نہیں آتا۔ بلکہ ایک بار میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا ہوا تھا، کافی سال پرانی بات ہے، تو مجھے انہوں نے کسی پیر کے پاس بھیجا کسی اور مسئلے کے لیے، سلسلہ نقشبندی کا کوئی مسئلہ تھا اس کے لیے۔ تو میں نے 3-4 مہینے بڑا پیسہ خرچ کیا، کاروبار کا، کلینک کا نقصان، خانقاہ کا نقصان، روز میں سفر کر رہا ہوں، جا رہا ہوں، مجھے وہاں کو خاطر خواہ نفع نہیں ہوا، میں جس کام جاتا تھا وہ بات بنی نہیں۔ تو میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، تو میں نے جا کے گلہ کیا، میں نے کہا شیخ آپ نے کس کے پاس مجھے بھیج دیا؟ وہ اتر نہ خطر سے ہے، نہ تو اس کو عقل نہ موت ہے، آپ اس کو مجھے اس کے پاس بھیج دیا۔ مجھے فرمانے لگے کہ جو عمل آپ کو بیٹے چاہیے تھا نا وہ اس کے پاس ہے، جو چیز آپ مانگ رہے ہو نا وہ اس کے پاس ہے، ہمیں اس سے کیا غرض، وہ کیسا ہے، اس کے پاس ایک علم ہے، آپ علم لے لو جا کے۔ تو میں نے شیخ کی بارگاہ میں کہ میں نے کہا جی آپ میرے نقصان کے ذمہ دار ہیں۔ جہاں محبتیں ہوتی ہیں نا وہاں تھوڑی سی لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، وہاں تھوڑے سے گلے شکوے بھی ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ ذمہ دار ہیں۔ تو میرا شیخ ہمیں فرمانے لگا کہ میں کیسے ذمہ دار ہوں؟ میں نے کہا آپ اتنے خوبصورت نہ ہوتے، ہم آپ پہ فدا نہ ہوتے۔ پہلا تو نقصان یہ کہ اللہ نے آپ کو اتنا حسین و جمیل بنایا ہے کہ اتنے بڑھاپے کے اندر سفید داڑھی بھی ہے تو تب بھی آپ اتنے حسین و جمیل ہیں۔ میں نے کہا آپ کو دیکھ کے کوئی اور دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس مقام غوثیت نہ ہوتا تو مجھے کوئی اور بھی پسند آ جاتا۔ اب مجھے بتاؤ آپ جیسا حسین کہاں سے لے کے آؤں، اور آپ جیسا غوث کہاں سے لے کر آؤں، اور پھر آپ جیسا کریم کہاں سے لے کے آؤں؟ یہ 3 چیزیں جس کے پاس ہیں میں جانے کو تیار ہوں۔ تو میرے شہر میں فرماتے ایب دے جاؤ، محبت ہے نا، بات ہے وہ بھئی یہ ضد لگا کے بیٹھ گیا۔ تو اللہ والو جب اپنے پیر سے پیار ہو جاتا ہے تو پیر کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ جب یہ آنکھ پاک ہو جاتی ہے، کون سی آنکھ؟ یہ ڈیلے، یہ جو آنکھ پاک ہو جاتی ہے اللہ والو اپنی بیوی کے علاوہ اور کوئی خاتون نظر نہیں آتی۔ یہ آنکھوں کے پاک ہونے کی دلیل ہے۔ جب تک یہ آنکھ نہ پاک رہے گی یہ اپنے بچوں سے تو پیار کرے گی، اپنی بیوی سے پیار نہیں کرے گی۔ جب یہ آنکھ پاک ہو جائے گی تو اس کے پاک ہونے کی، اس کے طاہر ہونے کی، اس کے پاکیزہ ہونے کی، اس کے لطیف ہونے کی دلیل ہی ہے تجھے تیری بیوی حوروں سے بڑھ کے لگے گی، حوروں سے بڑھ کے لگے گی۔ اسی طرح اللہ جب انسان کا قلب پاک ہو جائے گا، دل پاک ہو جائے گا، اس کا پیر جو ہے لولا لنگڑا انا کانا بھی ہوگا، وہ کہے گا میرا پیر تو جبریل سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، میرا پیر تو جبریل سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، تو میری آنکھ سے تو دیکھ۔ میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں، انشاءاللہ یہ بات ایسے ٹھاک کر کے آپ کے دل میں اتر جائے گی کہ میں کچھ جذباتی طور پہ نہیں بول رہا۔ اکبر بادشاہ، مغل بادشاہ اکبر جس نے دین الہی ایجاد کیا تھا، اس نے اعلان کیا کہ مقابلہ حسن کرواؤ۔ کیا کرواؤ عامر صاحب؟ مقابلہ حسن۔ سارے ہندوستان کے اندر چھوٹے بچے، معصوم بچے، 3-3 4-4 سال کے، 2-2 سال کے، 5 سال سے کم عمر کے بچے، ان کو اکٹھا کیا جائے اور مقابلہ حسن کروایا جائے۔ جو مقابلے کے اندر بچہ جیتے گا یعنی زیادہ حسین و جمیل ہوگا، ہم اس کو انعام دینا چاہ رہے ہیں۔ اعلان ہو گیا۔ اب پوری ریاست کے اندر یعنی ہندوستان کے اندر منادی ہو رہی ہے کہ فلاں دن
बादशाह के दरबार में मुकाबला हुस्न होगा, तो जो माएँ अपने बच्चों को मुकाबले में शरीक करवाना चाहती हैं, बच्चे अपने माँ बाप अपने बच्चे को लेके आ जाए। अब वो हजारों माएँ हजारों माँ बाप अपने बच्चे लेकर आ गए, एक से बढ़ के एक हसीनो जमील है। अब बादशाह खड़ा हो गया अपने सदारती जो मसनद है उसके ऊपर। अब बादशाह देख रहा है जो बच्चा खूबसूरत उसको भाता है, आंख उसको अच्छी लगती है, उसके वजीर कहते हैं जी ये बच्चा, बादशाह देखता है उसको अपनी शान के मुताबिक जो भी इनाम है वो देता है। किसी को अशरफियां दे रहा है, किसी को राशन दे रहा है, किसी को कुछ दे रहा है, लोग जा रहे हैं। एक खातून आई, उसने बच्चा उठाया हुआ, छोटा सा बच्चा है, आंखों पे सारी मैल यहां तक आई हुई है, रो रो के काला स्या रंग है, नाक फटी हुई है, बुरा हाल। तो अकबर बादशाह कहता है मैंने हसीनों का जब मुकाबला करवाया है, मैंने खूबसूरत लोग बच्चों का मुकाबला करवाया है, मैंने बदसूरतों का मुकाबला तो नहीं करवाया। तू यहां क्या लेने के लिए आ गई ऐसा बदसूरत बच्चा लेके? अल्लाह वालो, जो जवाब उस औरत ने अकबर बादशाह को दिया, अगर वो आपको समझ आ गया तो फिर जो बातें मैंने कही वो सारी समझ आ गई। अब वो खातून अकबर बादशाह का मुखातब करके कहने लगी कि अकबर बादशाह, जो तूने कहा, तूने हक कहा, काश तू मेरे बच्चे को देखने से पहले वो निगाह लेकर आता जिस निगाह से मैं अपनी औलाद को देखती। तू मेरी नजर से मेरे बच्चे को देखता तो तुझे जमाने में इससे ज्यादा कोई हसीन नजर ना आता। जब एक मुरीद की निगाह से, मुरीद सादक की निगाह से मुर्शद को देखा जाता है तो उस ऐसा जमाने में कोई हसीन मुर्शद नहीं होता। तो जब एक उम्मती की हैसियत से कमली वाले को देखा जाएगा तो उससे प्यारा कोई नजर आएगा, उससे हसीन को नजर आएगा। तो अल्लाह वालों, जब आप सही माने में गुलाम रसूल बन जाओगे तो तुम्हारा एतकाद, ईमान और ये यकीन होगा कि मैं दरूद पढ़ रहा हूं, कमली वाला सुन भी रहा है और जवाब भी दे रहा है, जवाब भी दे रहा है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक को रवायत किया दलाल खैरात के अंदर उनके मुसन्निफ ने, जिन्होंने तारीफ फरमाई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से पढ़ने वाले दरूद जो पढ़कारी हैं उनका दरूद सुनते भी हैं और जवाब भी अनायत करते हैं। तो अब 21 बार ये दरूद पाक, 21,000 मरतबा दरूद पाक कितने दिनों में पढ़ेंगे? 21 दिनों में। अमल आपके हाथ में आ गया, अब आपने खैरात कर दी, आप उसके आमिल बन गए। अब 313 मरतबा ये दरूद पाक अल्लाह वालों सारी जिंदगी आपने पढ़ते रहना। उसका फिर कोई वक्त नहीं है, कोई कैद नहीं है, कोई मसला नहीं है। सुबह पढ़ो, चलते फिरते पढ़ो, दफ्तर जाते पढ़ो, अपनी फैक्ट्री में बैठ के पढ़ो, इंशाल्लाह सारी जिंदगी अल्लाह आपको किसी का मोहताज नहीं होने देगा। अब मैं बातें करूंगा तो मामला लंबा हो जाएगा, ये लोग रह जाएंगे बाकी। मुझे सिर्फ ये बता दो, आपका दिल मुतमिन होता है कि आपकी माली बंदिश है, आप पे जादू है, आपके घर में बीमारी है, आपके घर में लड़ाइयां हैं, आपके घर में बच्चों के रिश्तों के मसले हैं या और कोई मसाइल हैं, जब आपके लिए दुआ करने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे और तमाम मोमिनीन मोमिनात होंगी, तो मुझे बताओ कोई कुछ पीछे रह जाएगा? इंशाअल्लाह अज़ीज़, जूं ये दुरूद पाक पढ़ते जाओगे, जूं उसकी नौरानियत आती जाएगी, करम होता जाएगा, करम होता जाएगा। इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुरूद पाक की बरकत से हल कर देगा। किसी भी दिन शबान के अंदर, माह शबान के अंदर ये दुरूद पाक का वजीफा शुरू कर ले, 1000 मरतबा रोजाना पढ़ना है, 21 दिन पढ़ना है, 21 दिन के बाद खैरात कर देनी है। अब आप क्या बन गए? आमिल। अब आप सारी जिंदगी क्या करेंगे? और अगर बिलफर्ज कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है, कोई परेशानी या कोई ऐसा उज़र हो जाता है, आप ये अमल माह शबान में नहीं कर सकते या सोशल मीडिया वाले सुनने वालों के पास वो वीडियो या बयान देर से जाता है, तो अल्लाह वालों हुजूर की रहमत से, मेरे रब के करम से कोई महरूम नहीं है। बात नीयत की है, किसी भी महीने किसी भी दिन ये अमल किया जा सकता है। लेकिन अगर माह शबान में करोगे तो मैंने क्या बात कही थी बयान में शुरू में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये मेरा महीना है। ये किसका महीना है? मेरा महीना है। उसकी मुनासबत से मैंने अमल बताया है, इसलिए कोशिश करें कि माह शबान में ही ये अमल कर लें। अगर बिलफर्ज कोई ऐसी मजबूरी हो जाए या ना कर सके तो फिर आप रमजान में कर लें, शवाल में कर लें, ज़िकादा में कर लें, किसी भी महीने में कर लें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको जो है इसके फ्यूज़ व बरक़ात से फैज़ याब फरमाए। तमाम हज़रात को इजाज़त है, जो सोशल मीडिया पर सुने उन्हें भेजा।